أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإلى ثمود، اور ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو. قال فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے علاوہ، ہوا اسی نے، انشأکم تم کو پیدا کیا، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور تم کو آباد کیا، فیہا اس میں، فاستغفروا پس اس سے معافی چاہو، ثم پھر توبو پلٹو، الیہ اسی کی طرف، ان بے شک ربی میرا رب، قریباً بہت ہی قریب ہے، مجیباً دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. وہ لوگ کہ جو قوم ہاتھ سے بچ گئے تھے، جن کی تعداد تقریباً 4000 تھی، یہ آگے جا کر کے تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن حجر کے اندر آباد ہوئے. انہی کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. انہی کی نسل میں سے ایک قوم ابھرتی ہے جو دنیا کے اندر ثمود کے نام سے مشہور ہوتی ہے. ان کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب خرابیاں پیدا ہوئیں، شرک عام ہوا، بت پرستی عام ہوئی، تو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک نبی مبعوث فرمایا، جس کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا. صالح علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے اور دعوت دینا شروع کی. وہی دعوت کے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا، وہی دعوت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے اندر لوگوں کو دیتے رہے. صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. عبد یعبد کے 3 معنی ہوتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری، بندگی اور غلامی، پوجا و پاٹ. اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے تقاضے اسی وقت پورے ہوں گے جب انسان محض اللہ رب العالمین ہی کے آگے جھکنے والا ہو، اسی کے نام کی نظر و نیاز دینے والا ہو، اسی کے آگے رکوع سجود کرنے والا ہو، اسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والا ہو، اسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننے والا ہو. اور دوسری بات، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی فرمانبرداری کرنی ہے، اسی کے نظام کے مطابق، اسی کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور تیسری بات کہ ہر وقت ذہن کے اندر یہ بات تازہ رکھنی ہے کہ ہم کسی کے بندے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں، اور اسی کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، اور اس کی بندگی کے ساتھ ہم نے کسی اور بندگی کو جمع نہیں کرنا. وہی ہے جس نے انشأکم تم کو پیدا کیا، من الارض زمین سے. ہمیں کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پاؤں کو، ہمارے ناک کان، ہماری صلاحیتوں کو، ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا تو وہ اللہ رب العالمین ہے. لوگوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین سے. زمین سے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو انسان اول ہیں، ان کی تخلیق اسی زمین کی مٹی سے ہوئی.
لوگوں تمہیں اللہ نے زمین سے پیدا کیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی خوراکیں زمین سے نکلتی ہیں، انسان ان کو کھاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، پھر اس سے آگے چل کر کے نطفہ تیار ہوتا ہے، جس وقت دو انسان آپس کے اندر ملاقات کرتے ہیں تو ایک ذہرو دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو اسی زمین سے انسانوں کی تخلیق ہو رہی ہے، اور انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور اس نے تم کو آباد کیا، فِيهَا، زمین کے اندر آباد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ضروریات کو بھی پھیلا دیا ہے کہ جو انسان کے گزران کے لیے ضروری ہیں، اور دوسری بات، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم، وہ صلاحیتیں دے دی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو یہاں پر وہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو سکھلا دیا کہ ایسے فصلوں کو اگانا ہے۔ اس کو گھر بار کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کہ کیسے زمین کے اوپر اپنے گھروں کو تیار کرنا ہے۔ فاستغفروا، حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، بت پرستی اور شرک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، ان ربی قریب، بے شک میرا رب بہت ہی قریب ہے۔ انسان اپنے آپ سے اتنا آگاہ نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ رب العالمین اس سے واقف اور آگاہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہے جتنا کہ رب کائنات اس کے ساتھ خیر خواہ ہے، مجیب، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعا اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، اور دعا کسی صورت کے اندر رد نہیں ہوتی، کسی صورت کے اندر دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دعا کی قبولیت کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان جو مانگتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ دے دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نہ ملی، اس کی پر جو مصیبت بلا آ رہی تھی اللہ اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اور دعا کی قبولیت کی چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہ ملا، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہ ملی، جو مصیبت آ رہی تھی وہ بھی گلے پڑ گئی، تو یہ دعائیں اس کے لیے بطور عبادت کے، ثواب کے، ذخیرے کے طور پر آخرت کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ حضرت انسان آخرت میں جائے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اللہ سے کہے گا یہ کس نے کیا ہے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ اے بندے، تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر تو مانگا کرتا تھا اور قبول نہیں ہوئی تھیں۔ وہاں پر انسان ارمان کرے گا، کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا صلہ آج آخرت کے اندر مجھ کو مل جاتا۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے شرط ہوتی ہے کہ رزق حلال کا ہونا چاہیے، انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا ہے، گناہ ہو گئے ہیں، تو توبہ اور استغفار کر لے، اور قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ سحری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطاری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج ان آیات کے اندر جو درس ہمیں ملا، پہلی بات یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تیسری بات یہ کہ زمین کے اندر رہنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے، ہماری رگ جان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، اور ایک اور بات کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہماری بہت ساری پریشانیاں ہیں، یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے مسائل ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا